رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر پروردگار حسین کے ساتھ کہ پھر زندگی نصیب ہو رہی ہے برائے ذکر امام حسین علیہ السلام. فرش عزائے سرکار سید الشہداء درگاہ ابو الفضل العباس سڈنی کے پلیٹ فارم سے ایام عزا عشر اولیٰ کی یہ 5ویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں بعنوان زمانہ اور امام زمانہ علیہ السلام. سرنامہ کلام میں روزانہ مسلسل آیت سورہ مبارک ہود آیت نمبر 86 بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا بقیہ، اللہ کا بچایا ہوا تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم مؤمن ہو. یقیناً زمانے کے اعتبار سے اور امام زمانہ کی محبت کے ساتھ کچھ باتیں کل بیان ہوئیں آپ کی خدمت میں، کچھ باتیں انشاءاللہ آج بیان کرنا مقصود ہیں. کل ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ جہاں سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کیے جانے کا طریقہ کبھی زیارت وارثہ کے نام سے، کبھی زیارت عاشورہ کے نام سے، کبھی زیارت اربعین کے نام سے، کبھی زیارت لیلۃ القدر کے نام سے، کبھی زیارت عیدین کے نام سے، اور کبھی زیارت مطلقہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام. لفظ زمان کا مسئلہ آپ کی خدمت میں کچھ بیان ہوا کل کہ خدا مجھے اور آپ کو ایسے زمانے میں زندہ رکھے
جو زمانہ حسین سے ملا رہا ہو۔ خدا کبھی ایسے زمانے میں زندہ نہ رکھے جو حسین علیہ السلام سے دور کر رہا ہو۔ اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں زمانے کی وضاحت کے اعتبار سے جو لفظ استعمال ہوئے ان پر توجہ کرتے ہوئے آئیے ہم پھر قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 الفاظ استعمال ہوئے جو بیان کرتے ہیں زمانے کے مفہوم کو۔ ایک استعمال ہوا لفظ وقت، جبکہ شیطان نے خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے فریاد کی، درخواست کی، سوال کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں دعا مانگی کہ رب انذرنی، اے خدا مجھے مہلت دے دے، الہ اس دن تک کے لیے کہ جب تک کہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے، الہ یوم یبعثون، رب انذرنی الہ یوم یبعثون، اے پروردگار تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ مگر پروردگار عالم نے شیطان کو مہلت دی ضرور، مگر اس کے بیان کیے ہوئے دن تک کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ پروردگار نے وقت یوم المعلوم تک کی مہلت دی تھی۔ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، شیطان تجھے مہلت دی جا رہی ہے اس دن تک کے لیے کہ جو وقت معلوم کا دن ہے۔ اب وقت معلوم سے کیا مراد، یہ پوری بحث ہے کہ پروردگار نے شیطان کو مہلت دی تو لفظ کو استعمال کیا لفظ وقت، تو وقت کا مطلب زمانہ، تو قرآن مجید میں استعمال ہوا سمجھانے کے لیے معنی زمانہ کو لفظ الوقت۔ دیکھیے آسان مسئلہ نہیں ہے، زمانے کی تعریف کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ فلاسفہ کیا کہتے ہیں، یونان کے رہنے والوں کے نزدیک زمانے کی تعریف کیا، اسلام کے نزدیک زمانے کی تعریف کیا، ایک طویل موضوع ہے۔ لفظ وقت کو استعمال کیا زمانے کے معنی کے لیے، اور جب بات یہاں تک آپ پہنچی ہے تو خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اپنی دعاؤں میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران، خدا مجھے اور آپ سب کو نصیب کرے خانہ کعبہ کی زیارت شکل عمرہ اور شکل حج میں، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا، وہ کون سی دعا کہ جب کہ انسان گزر رہا ہو طواف کے دوران اس مقام سے جو شروع ہوتا ہے رکن عراقی سے اور آتا ہے رکن شامی تک، یعنی کہ ہجر اسماعیل، یعنی کہ حتیم کے سامنے سے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی چھت پر لگے ہوئے سونے کے بنے ہوئے پرنالے کو دیکھتے ہوئے، جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے انسان ایک دعا امام کی بارگاہ سے اس طرح سیکھنے کے بعد پڑھا کرتا ہے کہ اے خدا تو نے تو اس کی دعا بھی قبول کر لی، یا من استجابہ، اے وہ جس نے قبول کیا اس کی بھی دعا کو جو تیرے نزدیک مبغوث ترین خلق ہے، شیطان کی بھی دعا تو نے قبول کر لی، تو اے خدا تو اپنے بندوں کی دعا کیوں کر قبول نہ کرے گا، فاستجب لی، اے خدایا بس میری بھی دعا قبول فرما لے، مجھ پر بھی رحم فرما دے۔ تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں مہلت مانگی اور اللہ نے مہلت کے جواب میں یوم یبعثون کے بدلے اسے مہلت عطا کی وقت یوم المعلوم تک۔
اب اس کی تفصیل اور تفسیر کا وقت تو نہیں ہے، بس اشارہ مکمل کرتے ہوئے کہ شیطان کب تک زندہ رہے گا، شیطان پیدا کب ہوا، ہے کوئی بتانے والا کہ شیطان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ؟ کیا کوئی بتا سکتا کہ شیطان کی تاریخ وفات کیا ہوگی، شیطان کی عمر کتنی ہے، شیطان کی فیملی لائف کس طرح سے ہے، شیطان کیا کھاتا اور کیا پیتا ہے؟ یہ تفصیل کہیں اور نکل جائے گی۔ ہمارا عنوان شیطان نہیں ہے، لیکن لفظ وقت کی بحث میں یہاں تک پہنچے تو خالی ایک جملہ کافی ہے۔ جب زمانہ پہنچے گا امام زمانہ کے قدموں تک تو خدا امام زمان کی برکت سے شیطان کو زمانے ظہور میں یا زمانے رجعت آل محمد میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں سے شیطان کے خاتمے کا فیصلہ کرے گا۔ تو ایک دن تو آنا ہے اس کے لیے، تو لفظ وقت استعمال ہوا زمان کے معنی میں، اور بہترین تمنا ہماری اور آپ کی یہی ہے کہ خدا کرے شیطان مردود ختم ہو جائے۔ تو شیطان کے ختم ہونے کی دعا اگر مانگی ہے تو گویا ظہور امام کی دعا مانگی ہے کہ امام کی آمد کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا کہ شیطان کو دی گئی مہلت ختم ہو جائے۔ ایک استعمال واضح ہو گیا لفظ وقت قرآن مجید میں۔ دوسرا استعمال لفظ حین سورہ مبارکہ واقعہ میں، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان کھینچتے کھینچتے یہاں ہنسلی کی ہڈی تک آ پہنچے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور پھر تم اس وقت میں اس کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور دیکھو ہم اس سے تمہاری بنسبت بہت قریب ہوتے ہیں، خدا کہتا ہے وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ لفظ ہین کا استعمال حِينَئِذٍ، کہ جب اس کی جان نکل رہی ہے اس وقت کو خدا نے استعمال کیا لفظ حین کے ساتھ۔ تو معنی زمانہ استعمال ہوئے کبھی وقت کے ساتھ، کبھی لفظ حین کے ساتھ۔ اور تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں اور جہاں استعمال ہوا لفظ زمان کے معنی لفظ دہر کے ساتھ، اور چونکہ ابھی ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے، عید مباہلہ کے بعد میں آپ نے وہ عید بھی منائی ہوگی جس میں سورہ حل عطا کے اعتبار سے پیغام دیا گیا، جس میں تاج ولایت کی آیت نازل ہوئی، جس میں انگوٹھی عطا کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل میں بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ذی الحج کے آخری عشرے میں۔ تو الفاظ کیا قرآن مجید کے اندر؟ الفاظ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اور کیا انسان پر زمانوں میں سے ایک ایسا وقت بھی آیا ہے، حین زمانے کا حصہ، دہر مانے زمانہ، کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ تو لفظ زمان کے معنی کا استعمال الفاظ بدل بدل کے قرآن میں کیا گیا۔ اور اگر چوتھی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ دو قسم کا،
ایک زمانہ وہ جو انسان کے خلاف حجت، ایک زمانہ وہ جو انسان کے حق میں حجت۔ زمانے میں 3 دن اور انسان کی حیات 3 دن کے لیے، یا 3 دنوں میں وحشت کا عنوان۔ آپ غور کرتے چلیں تو پہلا مسئلہ، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، استعمال ہوا لفظ یوم زمانے کے معنی میں، اور یہاں یوم سے مراد دن 24 گھنٹے نہیں ہے، یہاں اس سے مراد زمانے کا ایک حصہ ہے۔ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کے لیے خدا کا اعلان، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اپنے لیے، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے اس دن جس دن مجھے پیدا کیا گیا، اور اس دن جس دن کہ مجھے موت عطا کی جائے گی، اور اس دن جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ زمانے کی باتیں کرتے کرتے آخری بات آپ کی خدمت میں پھر آتے ہیں اپنے اگلے عنوان کی طرف، اسی بات سے اپنے آپ کو مربوط رکھتے ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ انسان تیری زندگی کے صرف 3 دن ہیں۔ ایک وہ دن جو کل گزر گیا، اب چاہے ساری کائنات خرچ کر دے، وہ دن پلٹ کر واپس نہیں آنے والا۔ یاد رکھیں، انسان جو دن کل گزر گیا وہ واپس نہیں آنے والا۔ ایک وہ دن جو کل صبح کو آنے والا ہے، تو گزرے ہوئے دن کو امس کہتے ہیں عربی میں، آنے والے دن کو کہتے ہیں غد۔ تو امس گزر گیا، واپس نہیں آ سکتا، غد آنے والا دن ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کل کی صبح دیکھنا نصیب نہیں ہوگی، تو کل کا دن تو یقینی ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے رہیں، ہو سکتا ہے نہ رہیں۔ تو بات کریں اس دن کی اور زمانے کی یقین کے ساتھ۔ امام فرماتے رہ گیا آج کا دن، تو جو کرنا ہے وہ آج کر لو، کہ یہ تمہارا ہی ایک انداز فکر ہونا چاہیے۔ تو جب آج کی بات آ گئی زمانے کے اعتبار سے، تو آئیے واپس امام زمانہ علیہ السلام، آج کا دن امام زمان کے نام سے۔ تو کل کی بات یوم ظہور، گزرے ہوئے کل کی بات یوم غیبت، آج کا دن یوم انتظار۔ یوم انتظار، ایسا نہ ہو کہ انتظار مناتے مناتے امام کی آمد کا استقبال کرنا بھول جائیں۔ تو ایسا انتظار جو مجھے اور آپ کو امام کے استقبال کی تیاری سے ملا دے۔ اور امام علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے روایات کی روشنی میں سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے بہترین روایت آپ کی خدمت میں ارشاد فرماتے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ۔ جس شخص کی اس عالم میں موت واقع ہو جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ حدیث متفق علیہ، شیعہ اور سنی منابع نے اس حدیث کو بیان کیا، اور یہ
اس سے بہترین جملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر زمانے میں کوئی امام چاہیے. الفاظ پیغمبر کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، باقی سارے زمانوں کے امام کو پہچانتا ہو، لیکن اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو جاہلیت کی موت مرے گا. مثال دیتا ہوں، اگر کوئی 4 اماموں کو پہچانتا ہے، 5ویں امام کو نہیں جانتا تو جاہلیت کی موت مرے گا. اگر کوئی 6 اماموں کو پہچانتا ہے، 7ویں امام کو نہیں جانتا تو جاہلیت کی موت مرے گا. اگر کوئی 11 اماموں کو جانتا ہے اور 12ویں امام کو نہیں جانتا تو جاہلیت کی موت مرے گا. کیا مطلب؟ کہ اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، اب ایک لفظ ہے جہالت اور ایک لفظ ہے جاہلیت، دونوں میں فرق ہے. خوب کیا فرق ہے دونوں میں؟ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے. اس کو آسان کر لیتے، کسی بات کا نہ جاننا اور ہے، کسی بات کا نہ سمجھنا اور ہے. ایک ہے جاننا، ایک ہے سمجھنا، یعنی پہچاننا. عدم پہچان کو جاہلیت کہتے، نہ پہچاننے کو جاہلیت اور نہ جاننے کو جہالت کہتے. تو جہالت دور ہو سکتی ہے علم کے ساتھ، مگر جاہلیت دور ہوگی معرفت کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ آئیے پہلے بات کو اور آسان کر لیں کہ جاہلیت اور ہے، جہالت اور. جہالت ختم ہو جاتی ہے جب کوئی انسان علم حاصل کر لے، اور جاہلیت ختم جب ہوتی جب کہ انسان زمانے کے امام کو پہچان لے. گویا زمانے کے امام کی پہچان انسان کی جاہلیت کو ختم کرتی ہے. شاید یہ الفاظ نئے بچوں کے لیے آسان نہ ہوں تو ذرا غور کیجئے کہ مکہ المکرمہ میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مقدس میں کیا سب لوگ ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یا 50 کے قریب صاحبان قلم موجود تھے جو پڑھنا لکھنا سب جانتے تھے، عربی ادب جانتے تھے، عربی کے اشعار کہہ سکتے تھے، شاعر با کلام تھے؟ لیکن ان تمام تر صفات کے باوجود اس زمانے کو زمانہ جاہلیت اس لیے کہا گیا کہ جو اپنے زمانے کے محمد کو نہ پہچان سکے اسے کیسے کہا جائے کہ وہ صاحب علم و معرفت. اس لیے پروردگار نے اپنے حبیب کو زمانہ جاہلیت میں فراز نبوت اور بعثت کا تحفہ عطا فرمایا، اور آپ کی آمد کے بعد جاہلیت ختم ہونے لگی. چلیے بات کو آسان کر لیتے ہیں. جناب ابو ذر نے کتنی کلاسیں پڑھی تھیں؟ میٹرک پاس تھے یا ماسٹرز کیا ہوا تھا؟ جناب سلمان، اللہ اکبر، کون سی کلاس کے بعد آپ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے تھے؟ کون سے پروفیشن کی ڈگری آپ کے پاس موجود تھی؟ ظاہراً علم دنیا کسی جامعہ سے حاصل نہیں کیا، جتنا علم حاصل کیا ان ہستیوں نے آل محمد کی بارگاہ سے حاصل کیا. تو پتہ چلا اگر معرفت معصوم ہو جائے تو جاہلیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور جہالت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اگر معرفت معصوم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ جہالت تو ختم ہو جائے، کتابیں پڑھنے سے، اسکول جانے سے،
کالجز جانے سے، جامعات میں جانے سے، لیکن جاہلیت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، ارشاد فرماتے ہیں اما تولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو اس عالم میں مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اللہ اکبر۔ الفاظ کے معنی کے ساتھ امام کی معرفت کے لیے آج انبیاء سے تقابل، یعنی صفات انبیاء یا انبیاء کی شباہتیں وجود مقدس امام زمان علیہ السلام۔ آج بات شروع کریں انشاءاللہ، کل بات آگے بڑھے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جناب آدم کی شان تو آدم کی طرح سے، لیکن جن انبیاء کو خدا نے غیبت نصیب فرمائی، ان انبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ ادریس اصل آپ کا نام نہیں ہے، ادریس آپ کا لقب ہے۔ کہتے ہیں علماء کہ ادریس آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی قوم کو بہت درس دیا کرتے تھے، تو زیادہ درس دینے کی بنیاد پر آپ کو ادریس کہا گیا۔ اصل آپ کا اسم گرامی تھا اخنوع۔ اب یہ لفظ سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور میں ان الفاظ کی بحث میں نہیں جا رہا اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے۔ اصل اسم گرامی ایک لفظ اخنوع، آپ کا مشہور نام ادریس جو قرآن میں بھی استعمال ہوا۔ ادریس کا معنی آپ سمجھ گئے۔ یہ کون سے نبی ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام کے والد کے بھی دادا کہیے، جد و ابی نوح ادریس۔ آپ کا زمانے غیبت، آپ کی شباہت، اور شباہت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ادریس علیہ السلام وہ واحد پیغمبروں میں سے جنہوں نے انسان کو سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ جناب ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ قلم استعمال کرنا نہیں جانتے تھے۔ یہ جو آپ ہاتھ میں قلم تھام کر لکھنا سیکھ رہے ہیں، لکھا کرتے ہیں، اس کی تعلیم کسی غیر نبی سے نہیں ہے، حجت خدا سے۔ اللہ اکبر۔ گویا اگر ادریس قلم کے موجد قرار پائیں تو امام زمانہ علیہ السلام قلم کو معراج عطا کرنے والوں میں قرار پائیں گے، کہ امام کے ظہور کے بعد قلم اپنی معراج پر ہوگا کہ علم اور معرفت مکمل طور پر انسانوں کو نصیب ہو رہی ہوگی۔ تو قلم اور قلم کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ، جناب ادریس علیہ السلام سب سے پہلے وہ انسان قرار پاتے ہیں جنہوں نے انسانوں کو کپڑے سینے کا طریقہ سکھایا۔ مت گھبرائیے، اس سے پہلے کپڑے لوگ پہنتے ضرور تھے، مگر کپڑوں کی شکل کیا ہوتی تھی ایک اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے تیسے وہ اگر کپڑا بن لیتے ہوں، روئی سے کپڑا بنا لیتے ہوں، یا پتوں سے کوئی لباس تیار کر لیتے ہوں، تو لباس کو لپیٹتے تھے، سیتے نہیں تھے۔ آج کے دور کی مثال احرام کی حالت، آج کے دور کی مثال احرام کی حالت، اور کل ہم سب کا انجام کفن بغیر سلا ہوا۔ تو کپڑے سینے کے بغیر بھی کپڑے پہنے جا سکتے، لیکن اب مجھے بتائیں کہ اگر سلائی کا عنوان نہ ہوتا تو ثقافت کی پہچان نہ ہو پاتی۔ کتنے علاقوں میں، کتنی تہذیبوں میں کس طرح کے لباس سیے جاتے ہیں،
کہیں لباس چھوٹے پہنے جاتے ہیں، کہیں لباس وسیع پہنے جاتے ہیں، کہیں لباس 3 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، کہیں لباس کے 2 حصے، 2 پیس کہیں، 3 پیس کہیں، 3 پیس، 2 پیس الی آخر۔ تو لباس سینے کا سب سے پہلا سبق انسانوں کو جناب ادریس کی بارگاہ سے ملا۔ بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ادریس اس نبی کو کہتے ہیں جو لباس سینا سکھا دے، اور امام قائم اس امام کو فرماتے ہیں جس کا جد سلے ہوئے لباس جنت سے منگا لے۔ اللہ اکبر، سلے ہوئے لباس تو سلائی تو زمین پہ سکھائی گئی، جنت میں لباس سینے والا کون ہے؟ آج کی حد تک بات کیوں روکتے ہوئے کہ 2 لباس جنت سے سلے ہوئے آئے، اور آج محرم کی 5ویں مجلس دل چاہتا ہے کہ 2 شہزادوں کو تذکرہ مکمل کرو۔ ان 2 شہزادوں کی شہادت کے تذکرے کو لیتے ہوئے، وہ 2 شہزادے کون؟ وہ سیدہ کے لخت جگر۔ ماں نے ان شہزادوں سے فرمایا تھا کہ آپ فکر مت کیجئے، درزی آپ کے لباس لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر، رضوان جنت، اتنا بڑا منصب، اور اتنے بڑے منصب کے بعد وہ انداز انکساری در اہل بیت پر کہ آنے کے بعد نہ آپ اپنے آپ کو فرشتہ کہا، نہ ملک کہا، نہ رضوان جنت کہا تو ایک جملہ کہا، انا خیاط الحسن، میں کون؟ حسنین کا درزی۔ ایک شہزادے وہ کہ جن کی ماں نے ان کے لیے لباس جنت سے منگایا، اور ایک ثانیہ زہرا کے 2 شہزادے یہ کہ جن کا ماتم کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر آج جمع ہوئے۔ ویسے تو ہر قربانی عظیم سے عظیم تر، لیکن ان 2 شہزادوں کی قربانی سب سے الگ دکھائی دیتی ہے، اس لیے کربلا میں تو کیا پوری کائنات میں کوئی ذات ثانیہ زہرا نہیں ہو سکی ہے سوائے جناب زینب کبریٰ۔ اس طرح سے 2 مصروں میں شاعر نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا ملی، مگر زینب کے بعد ثانیہ زینب نہیں ملی۔ اللہ اکبر، اس طرح زمانے کو ایک زہرا ملی ہے، اس طرح زمانے کو ایک زینب کبریٰ ملی ہے۔ اس طرح کربلا تو کیا کائنات میں کوئی جناب زینب کبریٰ کے ہم مقام نہیں ہو سکتا، ایسے جناب زینب کی قربانی کے ہم مقام کون سی قربانی ہو سکے؟ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب میرے مولا نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تھا، بہن بھائی سے ملنے آئی ہیں اور آ کر کہتی ہیں بھیا سنا ہے کہ آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام نے سر جھکا دیا، ارشاد فرمایا بہن آپ نے صحیح سنا ہے، اب مدینہ رہنے قابل نہیں رہا۔ تب جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں بھیا کہ مجھے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا بہن حکم شریعت یہی ہے، آپ پہلے اپنے شوہر سے پوچھ کر آئیے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ آ سکیں گے۔ جناب زینب کبریٰ اپنے شوہر کی خدمت میں پہنچی، بڑا احترام کرتے تھے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جناب زینب کبریٰ جب پہنچی، سلام پیش کیا تو آپ کھڑے ہو گئے،
کچھ علیل ہو چکے تھے، بیمار رہتے تھے اس زمانے میں، اور جب جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ میرے وارث، آج تک علی کی بیٹی نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر آج علی کی بیٹی سوالی بن کر آئی، میرے سوال کو رد مت کرنا ورنہ زینب جیتے جی مر جائے گی۔ عبداللہ فرماتے تھے شہزادی آپ حکم تو کیجیے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ارشاد فرمایا میرے وارث، میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ارشاد فرمایا شہزادی آپ کو اجازت ہے، آپ صاحب اختیار، میں آپ کو نہیں روکتا، آپ جا سکتی ہیں۔ بڑی خوشی کی کیفیت تھی جناب ثانیہ زہرا کی، اور جیسے ہی آپ واپس جانے کے لیے مڑی ہیں، جناب عبداللہ نے آواز دی شہزادی رک جائیے۔ بی بی کی قدم رک تو گئے مگر تڑپ کے پوچھا وارث کا خیال بدل گیا؟ فرمایا خیال نہیں بدلا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ سفر طویل ہے تو ساتھ میں صدقے کا سامان لے جائیے، جب کوئی بڑا مشکل دن آپ پر آ جائے تو اپنے مولا پر سے، ہمارے مولا پر سے ان بچوں کو فدیہ کر دیجیے گا۔ میں کہوں عبداللہ کسی ماں سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ بچوں کو فدیہ کر دیجیے گا؟ ماں تو بچوں پر سے صدقے اتارتی ہے، ماں بچوں کو کسی پر سے صدقہ کیسے کر سکے گی؟ ہمارا سلام ہو عبداللہ ابن جعفر طیار پر، جسے امیر المومنین نے جناب زینب کبریٰ کا کف قرار دیتے ہوئے نکاح منعقد فرمایا تھا۔ دونوں شہزادوں کو لیے ہوئے جناب زینب کبریٰ خوشی خوشی اپنے بھائی کی بارگاہ میں پہنچی۔ قافلہ منزل بمنزل کربلا پہنچا ہے۔ محرم کی 2 تاریخ کو شب عاشور ہر بیوی اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی، اور جناب زینب کبریٰ اپنے بچوں کو لیے بیٹھی تھی، فرماتی تھی کل قربانی کا دن ہے، دیکھو ماں کو شرمندہ نہ کر دینا، میں تمہیں کہتی ہوں کہ نہر کے کنارے بھی مت جانا، پانی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھنا، اور میں چاہتی ہوں کہ عمر سعد کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ بچے ماں سے کہتے تھے اماں کل ذرا دن تو نمودار ہو، پھر ہمیں اجازت دلوا دیجیے گا، پھر دیکھیے ہم کس طرح جہاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا جہاد کیا زینب کے لاڈلوں نے، ایسا جہاد کیا کہ الامان کی صدائیں بلند تھیں، دونوں شہزادے جدا کر دیے گئے لشکر یزید کی۔ اس طرح حکمت عملی تھی کہ دونوں کا مقابلہ نہ کر سکی تو دونوں میں جدائی ڈال دی، ایک ایک کر کے دونوں پر حملے کیے جاتے تھے۔ جب زمین پہ گرنے لگے تو آواز دی ماموں ہمارا آخری سلام۔ امام اپنے بھانجوں کے قریب پہنچے، حضرت عباس علمبردار ساتھ ساتھ، ایک کو حسین نے اٹھایا، ایک کو مولا عباس نے اٹھایا۔ کہتے ہیں ایک میں رمق جان باقی تھی، ماموں سے رو کے کہتا تھا ماموں آپ نے کس لیے زحمت کی، اماں کو خبر ہو گئی تو خفا ہوں گے۔ امام اپنے بھانجوں کو سینے سے لگائے ہوئے زاروں قطار روتے تھے۔ ارے جب آئے خیام گاہ کی طرف بیویوں نے حلقہ بنا کے فرمایا آئیے شہزادی آئیے، بیٹوں کے پرسہ قبول کر لیجئے۔ آپ فرماتی تھیں بیویوں مجھے پرسہ نہ دو، یہ تو فدیہ تھے، فدیے کا پرسہ نہیں لیا جاتا، تم دعا کرو میرا بھائی سلامت رہ جائے۔ وہاں غربتاں بیٹوں کا ماتم نہ کیا زینب نے، ہائے حسین کا ماتم کیا۔ بس آخری جملہ، بچوں کا ماتم کب کیا؟ جب پلٹ کے واپس مدینے میں اپنے گھر میں پہنچی، اور جب حجرے میں آئی تو کبھی اون کے بستر
کو دیکھا، کبھی محمد کے بستر کو دیکھا، آواز دیتی تھی آؤ میرے پیارو، آؤ کہ ماں تمہیں سینے سے لگے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب زینب کبریٰ کے شہزادوں کا واسطہ، پروردگار تمام تر ایام عزا کے دوران تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام اہل مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، اون و محمد کا واسطہ اہل ایمان کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسے اون و محمد امام پر قربان ہوئے ایسے ہم سب کو امام منتقم کی خدمت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔